عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، ہر گناہ کے کام سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، تو پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ روزہ خیر کا دروازہ ہے، یعنی روزہ آدمی کے پاس خیر و بھلائی لاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہاری خیر و بھلائی کے دروازوں پر رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ گناہوں کے سامنے ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 روزہ دار حتیٰ کہ وہ افطار کرے، نمبر 2 عادل حکمران، نمبر 3 مظلوم کی دعا، اور ایک روایت میں مسافر کی دعا بھی آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ماہ رمضان کے ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے، یعنی ہر دن رات میں اس کی ایک دعا گارنٹی سے قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے لیے تھے، ایک بار تو وہ حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین جو ہے نا وہ سیراب کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل چل کے حج کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان سحری کا فرق بیان فرمایا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحریوں میں برکت ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑو، اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے، یعنی سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے، کیونکہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کھانوں میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصوم فی الشتاء نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي